الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 63، لیکچر نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کا عہد لیتے ہوئے ایک ہیبت ناک منظر پیدا کر دیا تاکہ وہ دل سے یہ عہد کریں۔ اس وقت وہ پہاڑ کے دامن میں تھے، کہ زلزلے کے ساتھ پہاڑ اکھڑ کر ان پر جھک گیا اور سائبان کی طرح ان پر سایہ کر گیا، حتیٰ کہ انہیں یقین ہو گیا کہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔ ایسے پہاڑ زلزلہ آیا اور اوپر سے پہاڑ ان کے اوپر ایسے سائبان بن گیا، تو اوپر سے پہاڑ اور کہا کہ پکڑو اس کو، دل سے عہد کرو۔ دیکھیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 171 171۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور کہا جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ عہد الستو کہلاتا ہے، جو الست بربکم سے بنی ہوئی ترکیب ہے۔ یہ عہد آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کے پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا تھا۔ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلاب آدم سے یہ میثاق لی، آدم کی پشت سے ان کے ہونے والی تمام اولاد کو نکالا، اس میں ہم اور آپ اور قیامت تک آنے والا ہر شخص، اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ مسند احمد۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی سند میں کوئی طعن نہیں، وَإِسْنَادُهُ لَا مَطْعَنَ فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی گواہی ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے جو مالک ہوتا ہے اس کا کان کاٹ دیتا ہے، بابے کے نام پر بنا دیتا ہے، پیدائش پر اس کا ناک کان نہیں کٹا ہوتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف
اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا پیدا فرمایا۔ شیطان نے ان کے دین ابراہیمی، دین فطرت سے گمراہ کر دیا۔ یہ فطرت یا دین فطرت یہی رب کی توحید ہے اور اس کی نازل کردہ شریعت، اور جو اب اسلام کی صورت میں محفوظ اور موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پہاڑ اوپر لے آئے، کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا، ما آتیناکم۔ ایک اور جگہ پر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 49۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، بقوہ، قوت کے ساتھ پکڑنے۔ اس کا معنی کہ اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو، اس تورات کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ سبق یہ امت محمدیہ کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل فرمایا اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ یہی اللہ کا سب انبیاء کے ساتھ اور ان کی امتوں کے ساتھ کتابیں اور شریعت دی گئیں اور انہیں پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے کہا گیا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں ہے یاد کرو۔ تورات کو پڑھو گے سارے مسئلے تمہیں یاد ہو جائیں گے۔ جب تم اس پر عمل کرو گے تتقون، پھر تم متقی بن جاؤ گے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر تم اس کے بعد پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اس سارے عہد و پیمان کے بعد انہوں نے بہت سی باتوں میں تورات سے کنارہ کشی کر لی۔ جب دیکھتے ہیں کہ پہاڑ سر کے اوپر ہے تو پکا عہد کیا، پکا عہد کیا۔ بعض تو کہتے ہیں کہ سجدے میں گر گئے اور عہد کرنے لگے اور ایسے کن اکھیوں سے دیکھتے بھی تھے کہ کہیں اوپر سے گر تو نہیں جائے گا، اتنا خوف ان کے دل۔ اس کے باوجود کتنی باتیں چھوڑ دیں، جیسے آج امت محمدیہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو مانتی اور بعض۔ چنانچہ انہوں نے تورات میں تبدیلیاں کی، تحریف کر دی، اللہ کی آیات کو چھپا ڈالا۔ اتنا پختہ عہد کے بعد انبیاء کے احکام کی نافرمانی کی اور بعض کو قتل تک کر دی، قتل تک کر دی۔ میدان تیہ میں عجیب و غریب معجزے موسیٰ علیہ السلام پر دیکھنے کے بعد بھی پیغمبر پر اعتراض کرتے تھے۔ اس لیے داعی حضرات کے لیے، یہ تو پیغمبر کو بھی اور دعات کے لیے بھی سبق۔ پیغمبر کو یہ کہ آپ پر جو یہ مکہ کے مشرک انگلیاں کس رہے ہیں، زبانیں لمبی کر رہے ہیں، وہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اور دعات کے لیے بھی کہ لوگوں نے جب انبیاء کو معاف نہیں کیا، آج آپ کو معافی کیسے مل جائے گی؟ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، 1000 کا مجمع ہے، کتنوں کی نگاہ پر نگاہ ڈال کر ان کی اصلاح کرو گے، کوئی نہ کوئی تو رہ جائے گا۔ ادھر دیکھو گے تو ادھر والے رہ جائیں گے، ادھر پر کچھ دیکھو گے تو سامنے والے رہ جائیں گے، لیکن وہ سب کے سب آپ اکیلے کو دیکھ رہے ہیں، سر سے لے کر پیر تک آپ کو دین کا اور شریعت کا زندہ آپ کو تصویر سمجھتے ہیں۔ ہم کیسے بچیں گے؟ داعی کیسے بچے گا؟ اللہ کی رحمت کے ساتھ اور باعمل ہونے کے ساتھ۔ تو انبیاء کو جب معاف نہیں کیا تو آپ پر بھی ناجائز انگلیاں اٹھیں گی، تنگ کیے جاؤ گے، تنگ کیے جاؤ گے۔ مولانا محمد حسین کلیم رحمہ اللہ، راولپنڈی سرکلر روڈ جامع مسجد کے امام اور خطیب،
اور بانی ان کو مسجد کی انتظامیہ اتنا تنگ کرتی تھی کہ ٹینشن کی وجہ سے انہیں خون کی الٹیاں لگ گئی تھیں، اتنی تکلیف دیتے تھے، معاف نہیں کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر وہ بار بار اعتراض کرتے تھے، ان کی نافرمانی کرتے، انہیں تکلیفیں پہنچاتے۔ ارض مقدس میں داخلے کا جب حکم ہوا تو کہا ہم تو نہیں جاتے، صاف انکار کر دیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام تنگ آ کر ان سے الگ ہونے کی رب سے دعا کرنے لگے۔ یہ تو پہلوں کا حال تھا بنی اسرائیل کا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، آپ کو پہچاننے کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار، آپ کی نبوت کا انکار۔ تو فرمایا اللہ کریم نے ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد پھر گئے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے، لکنتم من الخاسرین، یعنی ان تمام نافرمانیوں کے باوجود، انبیاء کی نافرمانی، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی، موسیٰ علیہ السلام پر زبان درازی، اعتراضات کی بھرمار، انبیاء کا قتل، اللہ کی بغاوت، یہ سب کچھ کے باوجود فوراً عذاب بھیجنے کی بجائے تمہیں توبہ اور استغفار کی مہلت دی گئی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں پر پکڑے تو زمین پر ایک ذی روح بھی زندہ نہ رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہائے ہائے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب یہ حد سے گزر گئے تو دیکھیے سورۃ الاعراف، وہاں پر اس کا ذکر، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، یہ سبت، إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور آپ ان لوگوں سے، وَاسْأَلْهُمْ مراد یہود، یعنی ان سے پوچھئے، یہودیوں کو یہ بتانا مقصود ہے، وَاسْأَلْهُمْ ان لوگوں سے کہ اس واقعے کا علم جو تمہاری پہلے آباء و اجداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی کھلی دلیل تھی، کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت پہلے گزر گیا تھا۔ یہودیوں کے لیے یہی ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، قریہ اس بستی والوں کا، بستی کون سی تھی اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں ایلا، کچھ کہتے ہیں تبریہ، کچھ کہتے ہیں ایلیا، کوئی شام کی کوئی بستی، کوئی سمندر کے قریب، اکثر مفسرین ایلا کی طرف ہے، جو مدین اور کوہ طور کے درمیان دریائے قلزم کے ساحل پر تھی۔ کانت حاضرۃ البحر، جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے۔ اس وقت کا حال پوچھئے، اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، ہفتے کے دن تو مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا سامنے ہی نہ آتی تھی۔ ہم ان کی اس طرح آزمائش کرتے تھے، اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حیتان حوت مچھلی کی جمع، شرعا شارے کی جمع، معنی پانی کے اوپر ابھر کر آنے والیاں۔ یہ یہودیوں کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں انہیں ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا گیا۔ بطور آزمائش ہفتے والے دن مچھلیاں کثرت سے آ کر اچھلتی ہیں سامنے آ کر،
اور انہیں دعوت دیتی ہیں آؤ ہمیں شکار کرو، اور جب یہ دن گزر جاتا تو پھر اس طرح نہ آتی، پھر بہت تھوڑی آتی۔ بالآخر یہودیوں نے ایک ہیلا اور یہی حنفیوں نے باب الہیلا، فقہ حنفی کے اندر وہاں بھی ہیلے کا باب ہے، لگتا ہے وہیں سے لیا بنی اسرائیل سے انہوں نے ہیلا کر کے گڑھے کھود لیے، پانی ادھر آتا ساری مچھلیوں کو وہاں آگے بند لگا کے بند کر دیتے، چلو ابھی قابو آ گئی، ہفتے کے دن تو نہ پکڑتے، اگلے دن جا کر پکڑ لیتے، پھر جا کر پکڑ لیتے۔ یہ ہے ہیلے اور بہانے سے حلال کرنا۔ کہتے ہیں امام صاحب کے پاس کوئی گیا، اس نے کہا یہ چیز میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، ہے یہ عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ امام صاحب نے کہا یہ کون سا، اوپر کا نقطہ ہٹا کر نیچے لگا دے، عبداللہ بن جائے گا، تیرا نام عبداللہ ہے تو تیرا ہو جائے گا۔ یہ ہے فقہ، کہتے ہیں بڑے مشہور ہیں فقہ حنفی والے، دیکھو ان کو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ، یہ یوم السبت کیا کیا تھا انہوں نے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید کہ یہ ڈر جائیں، وہ جو ہفتے کے دن تجاوز کرتے تھے۔ اب یہ جماعت جو تھی امہ، یہ صالحین کی جماعت، وہ اس ہیلے کا ارتکاب نہیں کرتی تھی، باب الہیلا کو مانتی نہیں تھی، بہانے سے حلال نہیں کرتی تھی حرام کو، اور ان ہیلا کرنے والوں کو سمجھا کر مایوس بھی ہو گئی تھی۔